فواد صاحب پچھلے دنوں جب یہ ساری بحث شروع ہوئی تو اس میں شیخ رشید صاحب نے کچھ ملاقاتوں کا حوالہ دیا، پھر غفور حیدری صاحب نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی ہمیں بلا کے کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ہم نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی نہ روکیں. لیکن میرے جو ذرائع ہیں، باوثوق ذرائع، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات وہاں پہ نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب کے خلاف بات نہیں ہوئی، اور شاید نواز شریف صاحب بار بار اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں اس کنورسیشن کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غصے میں یہ بات کر رہے ہیں، یا واقعی جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو سیاست سے علیحدہ کریں؟ دیکھیں، میں ایک منٹ تو پہلے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب احسن اقبال صاحب بات کرتے ہیں کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور وہ بچوں کو بھی نہیں بتا پا رہے کہ کیوں ہم نہیں کر پا رہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کے بچے پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ جب 97 میں 2/3 میجورٹی ملی تھی نواز شریف صاحب کو، تو کس طرح سے انہوں نے 15ویں آئینی ترمیم لے کے آئے تھے، اور کس طرح خورشید قصوری صاحب جیسے سینئر آدمی کو صرف یہ کہنے کے اوپر کہ یہ ترمیم مناسب نہیں ہے اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دیا گیا تھا. اور پھر یہ بھی ان کے بچے پڑھیں گے کہ کس طرح جب ان کو دوبارہ موقع ملا تو انہوں نے آرٹیکل 63A کا اضافہ کیا اور کہا کہ جو بھی چیئرمین کی بات نہیں مانے گا اس کی رکنیت ہم ختم کر دیں گے. پھر ان کے بچے یہ بھی پڑھیں گے کہ جو زرداری اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اور بے نظیر شہید کے ساتھ جس قسم کا رویہ اور جمہوری سو کالڈ رویہ انہوں نے رکھا PMLN نے، اور نواز شریف صاحب نے، اور پھر سیف الرحمان کی صورت میں جس طرح کا احتساب کا یہ عمل جس کو آج وہ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا بیبی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ان کے بچے اس سے اندازہ لگائیں گے کہ PMLN کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور آج کا جو سسٹم ہے اس کے لیے. دوسری بات جو اب آپ نے کی ہے بغاوت کا مقدمہ نواز شریف صاحب پہ، دیکھیے بالکل نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب جو اتنی مرضی سخت بات کریں، نواز شریف صاحب ایک اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اسٹریٹجی ان کی کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ خود کو پولیٹیکل پریزنر ثابت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے کیسز ہیں، اور وہ کیسز ہیں جن کے الزامات پاکستان میں نہیں لگے. ایک پورا انٹرنیشنل سکیم آیا جس میں ان کا اور ان کے بچوں کا نام ہے. اب وہ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں، وہ خود میفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بچے برطانوی شہری ہیں، ساری جائیداد بچوں کے نام کے اوپر ہے، ایک بیٹی کو وہ پاکستان کی بیٹی بنا کے یہاں سیاست کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نہ کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے پاکستان میں، نہ آپ کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہے پاکستان کے اندر، تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر مسلسل تنقید کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سیاسی کردار جو ہے وہ ملے، اور آپ کے جو مقدمات ہیں ان سے حکومت ہاتھ اٹھا لے اور وہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو. تمام جو نواز شریف صاحب کی اس وقت جد و جہد ہے، ان کی کوئی پولیٹیکل جد و جہد تو نہیں ہے، ان کی جد و جہد ہے اپنے مقدمات سے جان چھڑانے کی، اور اس کے لیے وہ تمام نیریٹو بھی بنا رہے ہیں، تمام تر بیانیاں بھی. اور اسی وجہ سے جو PMLN پاکستان کے اندر ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس نیریٹو میں نہیں ہے. وہ فوج کے اوپر تنقید میں احسن اقبال صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو. نہیں، احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا جب آپ سے پرائیویٹ بات کریں گے تو پتہ نہیں کتنا ڈیفینڈ کریں گے، بٹ چلے احسن اقبال صاحب کر رہے ہوں گے. اور احسن اقبال صاحب آج جو وہاں پر آپ کا جو لاہور میں اجلاس تھا تو اس میں سب نے ہاتھ اٹھا کے نواز شریف صاحب کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے تو ہاتھ کے ساتھ ساتھ دل بھی ان کے نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے پہلی تو میں ابھی فواد صاحب نے ایک بات کی کہ میں اپنے بچوں کو کوئی تاریخ بتاؤں. میرے بچوں کو یہ تاریخ پتہ ہے کہ ان کے والد نے جب سیاست شروع کی تو مسلم لیگ کا جھنڈا پکڑ کے شروع کی، اور آج اگر 30 سال بعد وہ کھڑا ہے، اس نے جنرل مشرف کے مقابلہ کیا مارشاء اللہ کا، تب بھی مسلم لیگ کا پرچم تھا. کاف لیگ کی تمام جو پیشکشیں تھیں ٹھکرائیں اور کھڑا رہا اپنی جگہ پہ. اغوا بھی ہوا، سختیاں بھی ہوئیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آج بھی 2020 میں 1993 سے لے کر ایک ہی جماعت میں کھڑا ہے. اور پاکستان میں ایسی سیاسی کردار بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنے وقت اور ضرورت کے مطابق جو بھی حاکم وقت تھا، اگر وہ مشرف تھا، اگر وہ پیپلز پارٹی تھی، اگر وہ کاف لیگ تھی، اگر وہ PTI تھی، تو بار بار انہوں نے رنگ بدلے ہیں، اور اس سے شاید ہمارا جمہوریت کا سفر آگے نہیں چل پایا. نواز شریف صاحب کے اوپر جو یہ بات کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے کہ NRO نہیں دوں گا، نواز شریف کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا. نواز شریف صاحب کو سزا پاناما میں نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے بیٹے کے کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر. سو لیٹ دس بی آن ریکارڈ کہ پاناما کے ساتھ نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما کا کیس ان پہ بنایا گیا، اور یہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کی ایک نئی واردات ہے
کہ پٹیشن آپ کی تھی کہ فلانے بندے کو سزا دیں ڈکیتی کی، تو اس کو سزا ہو گئی سزائے موت کی، تو لہٰذا اس میں موت بھی نہیں تھی، تو آپ نے کسی جس جرم کے اوپر دعویٰ کیا اس دعوے کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں سزا دے دی۔ اچھا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جو دوسری سزا ہے وہ ہے ارشد ملک کے ہاتھوں، آپ نے اس جج کو ڈسمس کر دیا کہ وہ ایگزامینر لگنے کے قابل نہیں تھا، لیکن وہ ایگزامینر جو پرچے میں گریڈنگ کر گیا آپ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر کے گیا ہے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا تضاد ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک طرف چھوڑیں کہ ان کے طرف جو مقدمات ہیں وہ کیا ہیں۔ میں پھر کہوں گا ہمارا مقدمہ صرف اتنا ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں، 1999 تک پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھا، جی آج بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، انڈیا ہم سے آگے نکل گیا ہے، سری لنکا آگے نکل گیا ہے، نیپال آگے نکل گیا ہے، افغانستان کی کرنسی مضبوط ہو گئی ہے، ہم ابھی یہ 2018 تک ساؤتھ ایشیا کے اندر سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھے، آج ہم لاسٹ گروئنگ اکانومی 2 سالوں میں ہو گئے ہیں، ہماری گروتھ ریٹ کریش ہو گئی ہے۔